السلام علیکم، گڈ مارننگ، ہیو اے نائس ڈے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو یہ تھا صبح کا ٹائم، اور آج شکر الحمدللہ کہ بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 مہینے کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی۔ تو میں ناشتہ بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا آج جو ہے نا صبح کی ہی روٹین شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو یہاں بچوں کے لیے میں انڈے پراٹھے بنا رہی تھی، اور میں جب ان کے اسکول آف تھے تو پھر کبھی کبھار بریڈ وغیرہ یوز کر لیتی تھی۔ جب اسکول اوپن ہوتے ہیں تو میں انڈا پراٹھا ہی یوز کرتی ہوں، کیونکہ اس سے پیٹ بھی بھرا رہتا ہے اور بہت زیادہ طاقت والی بھی چیز ہے، تو بچوں کی صحت کے لیے یہ چیزیں بہت مفید ہیں۔ تو میں گھر میں ہی بناتی ہوں، اور پھر ماشاءاللہ بچے انڈا پراٹھا شوق سے بھی کھاتے ہیں۔ یہاں بچوں کے لیے ناشتہ وغیرہ بنا لیا تھا، بچے ریڈی ہو چکے تھے۔ یہ میرا چھوٹا بچہ جو ہے نا، یہ نیند میں ہی بیٹھا ہوتا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے ہی کھلانا ہوتا ہے، بس سوئے سوئے یہ کھا لیتے ہیں۔ اور پھر باقی بچوں کو میں نے وہ تو بیچارے خود ہی تیار ہوتے ہیں، اسی کو ہی چھوٹے کو میں خود تیار کرتی ہوں۔ باقی سب تیار ہو گئے تھے، اسے میں نے جو ہے نا کھلا پلا کر فریش کروا کر پھر اس کو جو تیار کیا تھا۔ اور یہ بہت اس کے جو ہے نا لاڈ ختم نہیں ہوتے، بس مدرسے جاتے ہوئے، اسکول، ٹیوشن، بس اپنے یہ لاڈلا پن جو ہے نا سب سے وہ کرتا رہتا ہے، مستیاں مذاق۔ اور ظاہر ہے سب سے چھوٹا ہے، اور سب سے چھوٹے بچے کو تھوڑا ایکسٹرا لاڈ مل جاتا ہے، ایکسٹرا پیار مل جاتا ہے۔ تو یہاں بس یہ بچے ریڈی ہو گئے تھے، ریڈی ہو کر بچے جا چکے تھے، بچے ماشاءاللہ ریڈی ہو کر جا چکے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں سو جاتی ہوں، کیونکہ میرے ساس سسر بھی سو جاتے ہیں، اور ہاؤس ہیلپر بھی بہت لیٹ آتی ہیں۔ وہ لوگ بھی جو ساس سسر ہیں وہ بھی جو ہے نا تہجد کے ٹائم سے اٹھتے ہیں اور اشراق پڑھ کے سوتے ہیں، تو پھر میرا جاگنے کا کیا فائدہ۔ میں کہتی ہوں میں بھی تھوڑی دیر سو جاؤں، کیونکہ مجھے رات کو بہت دیر سے نیند آتی ہے، اور صبح بچوں کے لیے جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ پھر وہ لوگ اٹھے، پھر 9 بجے میں نے جو ہے نا ناشتہ وغیرہ بنایا اپنے لیے، ان کے لیے ناشتہ کیا، اور پھر جو ہے نا وہی ڈیلی روٹین شروع۔ بس برتن یہاں سارے میں نے برتن واش کیے، سارے برتن واش کر کے کچن کی پوری کلین کیا، کچن کو ڈیپ کلیننگ کی، سارے چولہے وغیرہ صاف کیے، اور صبح کو بالکل جو ہے نا ایک طرح سے ریس لگی ہوئی تھی، بس یہ کام ختم وہ کام شروع، یہ کام ختم وہ کام شروع۔ اور آج میں اپنی بیٹی کو بڑا مس کر رہی تھی، کیونکہ ایسے وہ شوٹ وہ کرتی ہے، کیمرہ وہ پکڑی ہوئی ہوتی ہے، کام میں کرتی ہوں۔ آج مجھے ایک ہاتھ سے کام بھی کرنا پڑا تھا، اور جو ہے نا ایک ہاتھ سے شوٹ بھی کرنا پڑا تھا۔ یہاں سارا میں نے برتن وغیرہ واش کر کے کچن کو نیٹ اینڈ کلین کر کے پوری ڈسٹنگ کی، کیونکہ اتنے دن چھٹیاں تھیں، میں بھی مزے کر رہی تھی، کام بانٹ لیا تھا بیٹی پہ بھی خود پہ بھی، تو میرے کام تھوڑے کم ہو گئے تھے۔ تو ویسے تو شکر ہے کہ ہاؤس ہیلپر آ جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں میں نے ساری ڈسٹنگ وغیرہ کی، اتنی زیادہ مٹی آ جاتی ہے کہ ڈیلی ہی ڈسٹنگ کے باوجود بھی اتنی مٹی نکلتی ہے۔ آج یہ جھولے کا کور بھی چینج کیا ہے، وہ کافی خراب ہو گیا تھا، مطلب گندا ہو گیا تھا، تو ہر ہفتے کے ہفتے ہی چینج ہوتا ہے، تو آج یہ والا بھی چینج کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ساری ڈسٹنگ وغیرہ کی، اور ڈسٹنگ کرنے کے بعد مجھے کپڑے پریس کرنے تھے، وہ کپڑے پریس کیے ہیں، اور سارے جو دن کے صبح کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہ سارے کرنے کے بعد مجھے کہیں جانا تھا، وہاں گئی، اور آج بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اور اتنے دن سے بچے گھر میں ہوتے ہیں، بچے مستیاں کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس بار چھٹیوں میں بچوں نے بالکل بھی تنگ نہیں کیا۔ ہر وقت بچوں کے بیچاروں کے ہم لوگ پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن شاید تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں۔ چھوٹے تھے تو بہت زیادہ، بس 6 بجے سے اٹھ کر انہوں نے جو ہے نا شور شرابہ، لڑائی جھگڑا لگا رہنا ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سوئے رہتے تھے دیر تک، اٹھ بھی جاتے تھے تو بس موبائل اٹھا لیا، اور کسی بات کی فکر نہیں، ناشتہ نہ کچھ۔ یہاں میں نے سارے اپنے کمرے کی پھر ڈسٹنگ کی، اپنے کمرے کو صاف کیا۔ یہ ہے کہ آنٹی کے آنے سے، کام والی آنٹی کے آنے سے پہلے میں A to Z سارا کام کر لیتی ہوں۔ کل یہ گروسری بھی کی ہے، تو پھر اب تک یہ بھی میں نے ٹھکانے نہیں لگائی۔ اس کے بعد میں نے سوچا تھا ان سب کو بھی ڈبوں میں رکھنا ہے، تو یہ ہے کہ آنٹی کے آنے سے پہلے میں یہ سارا کام کر لیتی ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب میرے بچے اسکول سے آئے نا تو میں بالکل فارغ ہو جاؤں، یہ نہ کہ بچے امی امی کرتے رہیں اور امی ہے کہ کچن سے باہر نہیں آ رہی۔ اچھا، چھوٹے 2 کی ایسی عادت ہے نا کہ وہ میرے ہاتھ کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، وہ میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، تو مجھے یہ ہوتا ہے نا کہ میں روٹی سالن ہر چیز بنا کے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کر ہی مدرسے بھیجوں۔ پھر میں نے سارے جو کپڑے پریس کرنے تھے، 11 بج گئے تھے، 11 بجے ہماری لائٹ آتی ہے، میں نے سوچا ویسے بھی 12:30 بجے گیس آتی ہے، جو کپڑے پریس کرنے وہ کپڑے وغیرہ پریس کر لوں۔ کپڑے پریس کیے، بچوں کے بڑوں کے،
اور پھر ظاہر بچوں نے آنا ہوتا ہے، یہ سارے کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں، اور کپڑے پریس کرنے کے بعد کرتے کرتے وہی 12:30 ہو گئے۔ پھر جو ہے نا وہی کچن کی باری، سارا دن تو عورت کا کچن میں گزر جاتا ہے۔ یہ تو اب گیس کی ٹائمنگ ایسی ہو گئی ہے کہ تھوڑی بہت سکون بھی ہو گیا اور مسئلہ بھی ہو گیا، بس وہی ناشکری والی بات ہے نا۔ یہاں میں نے سوچا تھا آج کڑی بنا لیتی ہوں، کافی دن سے نہیں بنائی، تو یہ میں نے 3 سے 4 چمچ لے لیا تھا بیسن، ہلدی، دھنیا، لال مرچیں اور زیرہ، یہ سب چیزوں جو ہے نا میں نے جوسر بلینڈر میں ڈال دی تھی، اور لہسن کے بھی پوری 1 گڈی ڈالی تھی۔ اس میں نے 1 گلاس پانی ڈال کے اسے بلینڈ کر لیا تھا۔ فی الحال اس میں دہی نہیں ڈالی تھی کیونکہ لہسن جو ہے نا وہ بھی اندر یہ پس جائے، اس کو پیسٹ بن جائے۔ دہی کو میں نے سنا ہے کہ زیادہ بلینڈ کرو نا تو اس میں سے مکھن نکل آتا ہے، تو میں نے فی الحال کے لیے اس پہ دہی نہیں ڈالی تھی۔ یہ ½ kg دہی تھی۔ پھر میں نے جب یہ بلینڈ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں دہی ایڈ کی، اور دہی کو خالی 1 چکر ہی، مطلب 1-2 سیکنڈ کے لیے ہی اس میں گھمایا تھا، تو وہ فوراً سے ہی اچھی سی وہ بلینڈ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ دیگچی میں ڈالا اور اس میں 1 جگ بھر کے پانی کا ڈال دیا تھا۔ 1 جگ بھر کے میں نے پانی کا ڈال دیا تھا، اور تقریباً میں نے یہ میڈیم فلیم میں 2 سے 2.5 گھنٹے جو ہے نا میں نے پکایا تھا، تب تک یہ بالکل ہاف ہو گئی تھی۔ اس میں سے یہ میں نے ڈرائی کر کے رکھتی ہوں میں کڑی پتہ، یہ بھی میں نے ڈال دیا تھا۔ اچھا گیس ہلکی تھی، میں اندر چلی گئی، کتنی دیر کھڑی ہوتی، جب پتہ ہی نہیں چلا گیس تیز ہوئی تو یہ اوپر سے ابھر آئی، اور یہ میں چھپا بھی سکتی تھی، صاف بھی کر سکتی تھی، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے جو ہر گھر میں ہوتا ہے، جس سے کہ دودھ کے ساتھ کھڑے رہو تو دودھ بالکل بھی نہیں گرتا جب دودھ بوائل ہو رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی دودھ سے نظریں ہٹاؤ دودھ گرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں 2-2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اچھا کڑی میں نے شام کو چڑھائی تھی، تڑکا میں دوسرے دن لگا رہی ہوں کیونکہ ایک ہی دن اب یہ کام ہونا پاسبل نہیں ہے۔ 1 دن پہلے شام کے ٹائم میں نے کڑی چڑھائی تھی جب 6 بجے لائٹ آتی، اب یہ دوسرے دن میں نے سوچا جب 12 بجے لائٹ آئے گی نا تو صرف تڑکا لگانا پڑے گا اور ساتھ روٹی بناؤں گی اور میں فارغ ہو جاؤں گی۔ تو یہاں میں نے سارے پکوڑوں کا مٹیریل لے لیا تھا، یہ جو ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا دھنیا اور پودینہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے ہری چٹنی ڈال دی تھی، وہی دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں ہی ہیں اندر، تو یہ ہے کہ یہ ضرورت کے ٹائم کام آ جاتی ہے، کیونکہ دھنیا پودینہ ایسی چیز ہے کہ وہ ہر وقت گھر پہ نہیں ہوتا، جب لاؤ 1-2 دن یوز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اگر زیادہ رکھو تو خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہماری ہاؤس ہیلپر بھی آ گئی تھی، اور جو ہے نا میرے ساتھ ہی ساتھ پکوڑے بھی بن رہے تھے اور روٹیاں بھی بن رہی تھی، اور یہ کہ ساتھ بچے بھی آ گئے تھے۔ بچوں کے آنے سے پہلے تو میں فارغ نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کڑی کا کام تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، عام سالن تو بس پکتا رہتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا پڑتا، اب اس کے پکوڑوں میں بھی ٹائم لگنا تھا، تو ساتھ ہی ساتھ میں نے پکوڑے بھی ڈالنا شروع کر دیے تھے، اور بس یہی تھا کہ جلدی سے کام کروں، آج بچوں کا فرسٹ ڈے ہے اور آ کر ان کو تھوڑی لاڈیاں ہی کرنی ہوں گی، تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میرے ماشاءاللہ پکوڑے بھی بن گئے تھے، اور آدھے پکوڑے پک چکے تھے اور آدھی روٹیاں بھی پک چکی تھی، اور جو ہے بچے بھی ماشاءاللہ آ گئے تھے۔ تو آج کل موسم اتنا اچھا ہے، گرمی بھی بہت ہے لیکن جسے جھڑ بھی ہے، جسے ابھی بارش آئی، کتنے دن سے بچے ویٹ کر رہے ہیں کب بارش آئے گی، کہ بارش ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہاں میرے بچے بھی ماشاءاللہ آ گئے، سب نے سلام کیا، اور بس چھوٹے کی وہی لاڈلی حرکتیں، چھپ چھپ کے بس امی آئے مجھے ڈھونڈے، تو یہاں میں اس سے پیار کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کو کڑی کو تڑکا لگایا، پیاز براؤن کیے، اس میں گولا مرچ ڈالی، زیرہ ڈالا، اور جو پکوڑے میں نے بنائے تھے وہ بھی پہلے آدھے میں نے ایڈ کر چکے تھے، آدھے پھر ڈالے، اس کا میں نے مزیدار سا تڑکا بنایا اور وہ کڑی میں ایڈ کیا، اور بہت مزے کی کڑی بنی تھی۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا صبح کا ولاگ روٹین، اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کر دیا کریں، اور مہربانی کر کے شیئر بھی کیا کریں۔ اچھا کڑی ایسی چیز ہے بنا لو، 1-2 گھروں میں نہ بھیجو تو مزہ نہیں آتا۔ یہ میں نے اپنی کزن کو بھیجی، دروازہ لاک کر کے میرے بچے آ گئے، شاید وہ گھر پہ نہیں تھی، اس کے بعد میں نے ہاؤس ہیلپر کے لیے نکال کے رکھی، وہ لے کر گئیں، اور پھر ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے میں نے بچوں کو بھیج دیا تھا مدرسے، بچے مدرسے چلے گئے تھے، اور میں چلی گئی تھی مارکیٹ، گئی تھی، مارکیٹ سے میں شاپنگ کر کے آئی ہوں، اور وہ میں دکھاؤں گی آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، ضرور دیکھنا کہ میں کیا کیا لائی ہوں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔